خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، بزرگان دین، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، یوم عید الاضحیٰ۔ آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ مبارک۔ ہم لوگ مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے بھی جتنی بھی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جنہیں توفیق دیا ہے اور جو قربانی کی ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دیا اور نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ سال وہ اس لائق ہو جائیں کہ قربانی کریں۔ آپ لوگوں کا پیار دیکھ کر کے مجھے بےحد خوشی ہے۔ آج عید الاضحیٰ ہے، آج میں سوچا تھا کہ آرام کروں گا، لیکن دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ بہت توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو جو ہم لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بس ایک گزارش اور یہ ہے کہ اگر میں اچھا کر رہا ہوں، آپ قرآن سے دلچسپی لے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو سبسکرائب کیجئے گا، تو ہر روز جس دن بھی میں نیا ویڈیو ڈالوں گا، سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ ایک دوسری گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن ہے، کوئی مذاق ہے نہیں، اور میری دلی خواہش ہے کہ قرآن کا پیغام عام لوگوں تک پہنچے۔ بھلا بتائیے، قرآن کہتا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم ذکر نہیں کرتے ہو؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اب دیکھیں، یہاں پہ یہ بات ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت باعث ثواب ہے۔ اب ہم مسلمانوں میں بہت ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت ماشاء اللہ کرتے ہیں اور ثواب ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کا معنی اور مفہوم کو سمجھیں تو بتائیے ہم لوگوں کی گنتی کہاں ہوگی؟ عقل مندوں میں، فکر کرنے والوں میں، ذکر کرنے والوں میں، ورنہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ قرآن شریف میں ہی آیا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے حفظ کیا ہے قرآن شریف، میں حافظ قرآن ہوں، اور ایک زمانے میں ایک موقع ایسا بھی ہے زندگی میں جو ان پڑھ، میں جاہل تو نہیں کہوں گا، ان پڑھ لوگوں کے درمیان، بطور خاص عورتوں کے درمیان، پورے قرآن شریف کو سنانے کا موقع ملا، اور ایک وقت میں نے متعین کر دیا، صحیح وقت پہ محترمہ آ جاتی تھی اور میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور وہ لوگ سنتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی سننے کو یہ بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن قرآن بس اتنا ہی نہیں کہتا ہے میرے دوستو، قرآن کہتا ہے کہ آپ اس کو سمجھیے۔ ہم لوگوں میں سے ایک بڑے طبقہ کا گروہ ہے جو قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، اور پبلک میں کو اور بے بہرا کیے رہتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی کا معیار یہ ہے ابھی زیادہ تر مسلمانوں کی کہ کسی خاص موقع پہ قرآن کی تلاوت کریں اور پھر الماری کی زینت بنا دیں، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ بھی نہیں مطلب، یا پھر دین اسلام کو سمجھنے کے لیے کسی جلسے کا اہتمام کریں، مولانا لوگوں کی تقاریر سن لیں
اور پھر چھٹی. ایسا نہیں ہے میرے دوستوں. میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی عام زندگی میں قرآن سمجھنے کے لیے انقلاب پیدا کیجیے. اور میں زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں. میں بس 15 منٹ سے 20 منٹ تک کی تلاوت کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اور تفسیر بیان ہوتی ہے. تو آپ لوگوں میں توجہ ہی کہ بہت سے لوگ غلط بھی پڑھتے ہیں. آپ میری آواز سن کر کے قرآن کے پڑھنے کو درست کر لیں، معنی مفہوم کو سمجھ لیں. اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں. اور بہت قابل توجہ ہے کہ آپ ایک ماحول بنائیے کہ گھر میں سبھی افراد قرآن کی تلاوت کریں. کوئی بھی مسلمان خراب نہیں ہوتا ہے میرے دوستو. سبھی لوگوں کو اسلام سے لگاؤ ہے، تعلق ہے. میں بتاتا ہوں، ایک مسلمان غلط راستے پہ ہے، اگر میں قرآن کو برا بھلا کہوں، رسول کا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہوں، تو وہ شخص جو گناہ گار ہے مارنے پہ تل جائے گا. اس کا مطلب کہ وہ بھی اسلام سے بے پناہ محبت کرتا ہے. بس ضرورت ہے گرم لوہے پہ تھوڑا چلنے کی. تھوڑا وقت نکال کر کے اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اور میرے لیے دعا کریں. میری دلی خواہش ہے کہ پورے قرآن شریف کو میں آپ تمام حضرات کے سامنے سنا دوں. بس دعا کرتے رہیے. آج کی تلاوت سورہ بقرہ آیت نمبر 83 یعنی 83 سے میں شروع کر رہا ہوں. یہ کہاں تک میں چلوں گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یقیناً میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ تعالی جہاں رکوع ہوگا نا میں وہاں پہ اسٹاپ کر دوں گا، یعنی رک جاؤں گا. بس تم دعا کیجیے کہ میری صحت برقرار رہے اور میں خدمت کرتا رہوں. آمین ثم آمین. آئیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور نیک سلوک کرو گے، ماں باپ کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. پھر تم اس سے پھر گئے سوا تھوڑے لوگوں کے اور تم اقرار کر کے اس سے ہٹ جانے والے لوگ ہو. انسان کے اوپر اللہ کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبادت گزار بنے. انسان کے اوپر اللہ تعالی کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبادت گزار بنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. دوسرا حق بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. اس حسن سلوک کا آغاز اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے اور پھر رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے گزر کر ان تمام انسانوں تک پہنچ جاتا ہے جن سے عملی زندگی میں سابقہ پیش آئے. ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جب بھی کوئی معاملہ پڑے تو وہاں ایک ہی برتاؤ اپنے بھائی کے ساتھ درست ہے، اور وہ وہی ہے جو انصاف اور خیر خواہی کے مطابق ہو. اس معاملے میں آدمی کا اصل امتحان یتیموں اور مسکینوں بالفاظ دیگر کمزور افراد کے ساتھ ہوتا ہے،
کیونکہ جو طاقتور ہے اس کا طاقتور ہونا خود اس بات کی ضمانت ہے کہ لوگ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے. ہم لوگوں میں سے جو طاقتور ہے اس کا طاقتور ہونا ہی خود اس بات کی ضمانت ہے کہ لوگ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. مگر کمزور آدمی کے ساتھ حسن سلوک کے لیے اس قسم کا کوئی اضافی محرک نہیں. اس لیے سب سے زیادہ حسن سلوک جہاں مطلوب ہے وہ کمزور لوگ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جہاں ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے وہاں خدا ہوتا ہے. ایسے آدمی کے ساتھ وہی شخص حسن سلوک کرے گا جو فی الواقع اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا کر رہا ہو، کیونکہ وہاں کوئی دوسرا محرک موجود ہی نہیں ہے. جب معاملہ کمزور آدمی سے ہو تو مختلف وجوہ سے حسن سلوک کا شعور دب جاتا ہے. دیکھیے پریکٹیکلی ہے ہماری زندگی میں، جب معاملہ کمزور آدمی سے ہو تو مختلف وجوہ سے حسن سلوک کا شعور دب جاتا ہے. کمزور آدمی کو مدد دی جاتی ہے، اس کے ساتھ پھر سے پڑھتا ہوں جناب. جب معاملہ کمزور آدمی سے ہو تو مختلف وجوہ سے حسن سلوک کا شعور دب جاتا ہے. کمزور آدمی کو مدد دی جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پانے والے کے مقابلے میں دینے والا اپنے کو اونچا سمجھنے لگتا ہے. یہ نفسیات کمزور آدمی کی عزت نفس کو ملحوظ رکھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. کمزور کی طرف سے متوقع نیازمندی کا اظہار نہ ہو تو فوراً اس کو نااہل سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کا اظہار مختلف تکلیف دہ صورتوں میں ہوتا رہتا ہے. ایک دو بار مدد کرنے کے بعد یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شخص مستقل طور پر میرے سر نہ ہو جائے، اس لیے اس سے چھٹی لینے کی خاطر اس کے ساتھ غیر شریفانہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. دیکھیے غریبوں کے ساتھ امیروں کا حسن سلوک کیسے کہ دوبارہ میری طرف توجہ نہ کرے تو چھٹی لینے کی خاطر یعنی اسے نجات پانے کے لیے اس کے ساتھ غیر شریفانہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. بھلی بات بولنا تمام اعمال کا خلاصہ ہے. ایک حقیقی خیرخواہی کا کلمہ کہنا آدمی کے لیے ہمیشہ سب سے زیادہ دشوار ہوتا ہے. آدمی اچھی تقریریں کرتا ہے، مگر جب ایک اچھی بات کسی دوسرے کے اعتراف کے ہم معنی ہو تو آدمی ایسی اچھی بات منہ سے نکالنے کے لیے سب سے زیادہ بخیل ہوتا ہے. سامنے کا آدمی اگر بے زور ہے تو اس کے لیے شرافت کے الفاظ بولنا بھی وہ ضروری نہیں سمجھتا. اگر کسی سے شکایت یا برہمی پیدا ہو جائے تو آدمی سمجھ لیتا ہے کہ وہ انصاف کے ہر خدائی حکم سے اس کو مستثنیٰ کرنے میں حق بجانب ہے. بہت اہم بات انہوں نے مولانا نے فرمائی ہے. آئیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ
وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فلما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر تم ہی وہ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ. پھر اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھوڑاتے ہو، حالانکہ خود ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام تھا. کیا تم کتاب الہی کے ایک حصہ کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے، اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو. یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، پس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مدد پہنچے گی. قدیم مدینہ کے اطراف میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. دیکھیے آواز سنیے گا، کیا قبیلے کا نام تلفظ دیکھنا ہے، پروننسیشن. قدیم مدینہ کے اطراف میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ سب موسوی شریعت کو مانتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کو مانتے تھے، مگر ان کے جاہلی تعصبات نے ان کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا تھا. آپس میں جھگڑا کرنے لگے تھے. اس وجہ سے اپنی دنیاوی سیاست کے تحت وہ مدینہ کے مشرک قبائل اوس اور خزرج کے ساتھ مل گئے تھے. یعنی مدینہ میں 2 قبیلے اور تھے مشرک، اس کا نام ہے اوس اور خزرج، کے ساتھ مل گئے تھے. بنو نذیر اور بنو قریظہ نے قبیلہ اوس کا ساتھ پکڑ لیا تھا. بنو قینقاع قبیلہ خزرج کے حلیف بنے ہوئے تھے. اس طرح وہ گروہ بن کر وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. جنگ بعاث اسی قسم کی ایک جنگ تھی جو ہجرت نبوی سے 5 سال پہلے واقع ہوئی. ان لڑائیوں میں یہود مشرک قبائل کے ساتھ مل کر وہ محاذ بنا لیتے. ایک محاذ میں شامل ہونے والے یہودی دوسرے محاذ میں شامل ہونے والے یہودیوں کو قتل کرتے اور ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کرتے. پھر جب جنگ ختم ہو جاتی تو وہ تورات کا حوالہ دے کر اپنے مذہبوں سے چندہ کی اپیلیں کرتے تاکہ اپنے گرفتار بھائیوں کو فدیہ دے کر مشرک قبائل کے ہاتھ سے چھڑایا جا سکے. انسان کے جان و مال کے احترام کے بارے میں وہ خدا کے حکم کو توڑتے اور پھر اپنی ظالمانہ سیاست کا شکار ہونے والوں کے ساتھ نمائشی ہمدردی کر کے ظاہر کرتے کہ وہ بہت دیندار ہیں.
یہ ایسا ہی جیسے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا جائے اور اس کے بعد شرعی طریقے پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ شریعت کے اصلی اور اساسی احکام آدمی سے جاہلی زندگی چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ اس کی خواہش نفس سے ٹکراتے ہیں، وہ اس کی دنیا دارانہ سیاست پر روک لگاتے ہیں۔ اس لیے آدمی ان احکام کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ حقیقی دینداری کے جوئے میں اپنے کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، البتہ کچھ معمولی اور نمائشی چیزوں کی دھوم مچا کر ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کے دین پر پوری طرح قائم ہے، یعنی جلسے جلوس وغیرہ کرتے رہتے ہیں، مگر یہ خدا کے دین کا خود ساختہ ایڈیشن تیار کرنا ہے، اپنے ذہن سے، کچھ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دین کے اخروی پہلو کو نظر انداز کرنا ہے اور دین کے بعض وہ پہلو جو اپنے اندر دنیاوی رونق اور شہرت رکھتے ہیں ان میں دینداری کا کمال دکھانا ہے۔ دین میں اس قسم کی جسارت آدمی کو اللہ کے غضب کا مستحق بناتی ہے، نہ کہ اللہ کے انعام کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، پے در پے یعنی مسلسل رسول بھیجتے رہے، اور عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں، یعنی واضح نشانیاں دیں، اور روح پاک سے اس کی تائید کی۔ تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب آئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے، اس کو جو ان کے پاس ہے، اور وہ پہلے سے منکروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ کیسی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مول کیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا،
اس ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے، پس وہ غصہ پر غصہ کما کر لائے، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی وہ لوگ غصہ ہوتے رہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تورات اللہ کی کتاب تھی جو یہود پر اتری، مگر دھیرے دھیرے تورات کی حیثیت ان کے یہاں قومی تبرک کی ہو گئی۔ دیکھیے یہی چیز ہم لوگ قرآن شریف کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اس پہ توجہ دیجیے گا مہربانی کر کے، بہت مہربانی ہوگی۔ تورات اللہ کی کتاب تھی جو یہود پر اتری، مگر دھیرے دھیرے تورات کی حیثیت ان کے یہاں قومی تبرک کی ہو گئی۔ قومی عظمت اور نجات کی علامت کے طور پر یہود اب بھی اس کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، مگر رہنما کتاب کے مقام سے اس کو انہوں نے ہٹا دیا۔ مگر رہنما کتاب کے مقام سے اس کو انہوں نے ہٹا دیا۔ دیکھیے ہم مسلمانوں میں کیا کیا خرابی آ گئی ہے۔ اس معنی اس مفہوم کو سمجھ لیجیے، تفسیر کو سمجھ لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ جواب مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بار بار ان کے درمیان انبیاء اٹھے، مثلا یوسف نبی، داؤد نبی، زکریا نبی، یحییٰ نبی وغیرہ۔ ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ تمام انبیاء یہود کو یہ نصیحت دینے کے لیے آئے کہ تورات کو اپنی عملی زندگیوں میں شامل کرو، مگر تورات کے تقدس پر ایمان رکھنے کے باوجود یہ آواز ان کے لیے تمام آوازوں سے زیادہ ناقابل برداشت ثابت ہوئی۔ وہ خدا کے نبیوں کو نبی ماننے سے انکار کرتے، حتیٰ کہ ان کو قتل کر ڈالتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تورات کے نام پر وہ جس زندگی کو اختیار کیے ہوئے تھے وہ حقیقتاً نفسانیت اور دنیا پرستی کی ایک زندگی تھی، جس کے اوپر انہوں نے خدا کی کتاب کا لیبل لگا لیا تھا۔ خدا کے نبی جب بے آمیز حق کی دعوت پیش کرتے تو ان کو نظر آتا کہ یہ دعوت ان کے مذہبی حیثیت کی نفی کر رہی ہے، یعنی انکار کر رہی ہے۔ اب ان کے اندر گھمنڈ کی نفسیات جاگ اٹھتی، وہ نبیوں کے اعتراف کے بجائے ان کو ختم کرنے کے درپے ہو جاتے، یعنی قتل کرنے کے درپے ہو جاتے تھے۔ یہی معاملہ عرب کے یہود نے، غور سنیے گا حضرت، یہی معاملہ عرب کے یہود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ وہ اپنی کتابوں میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو دیکھ کر کہتے کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر کافروں اور مشرکوں کو زیر کریں گے، مگر ان کی یہ بات محض ایک جھوٹی تقریر تھی جو اپنے کو مذہب کا پاسبان ظاہر کرنے کے لیے وہ کرتے تھے۔ چنانچہ وہ نبی آیا تو ان کی حقیقت کھل گئی، ان کے جاہلی تعصبات اپنے گروہ سے باہر کے ایک نبی کا اعتراف کرنے میں رکاوٹ بن گئے۔ قرآن میں آپ کی صداقت کے بارے میں جو واضح دلائل دیے جا رہے تھے ان کے جواب سے وہ عاجز تھے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ تمہاری ظاہر فریب باتوں سے متاثر ہو کر ہم اپنے اسلاف کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جناب میں یہی تک آپ کے سامنے تلاوت کروں گا انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 91 یعنی 91 سے اگلے مجلس میں باتیں ہوں گی، اس لیے کہ اس میں بہت اہم باتیں سامنے آ گئی ہیں، کچھ ایسی خرابی ہیں جو ہم مسلمانوں میں شرائط کر گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان تمام شر سے محفوظ رکھے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اب میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔